ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، قومی ہیرو ارشد ندیم کا پاکستان پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سیاست میں آنے سے انکار کیا، کہا جو کام میرا ہے میں وہی کروں گا۔ اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے طیارے کو ایئرپورٹ پر واٹر کینن سیلوٹ پیش کر کے خوش آمدید کہا گیا۔ ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر احسن اقبال، چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود، سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور شہزاد فاطمہ سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے ارشد ندیم کا استقبال کیا۔ ارشد ندیم کو والد سمیت سعد رفیق، عظمیٰ بخاری اور دیگر نے بھی ارشد ندیم کو ہار پہنائے۔ ارشد ندیم کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر مداحوں کا جمع غفیر موجود تھا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم نے لاہور ایئرپورٹ پر گفتگو کرتے کہا کہ عزت دینے پر قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قوم اور والدین کی دعاؤں سے اللہ نے عزت دی۔ ارشد ندیم نے ہاتھ اٹھا کر عوام کے نعروں اور محبتوں کا جواب دیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے اپوزیشن ارکان اسمبلی کے 11 معطل ارکان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا پارلیمانی اخلاقیات کو بہتر بنانے کی جانب اہم اقدام۔ اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کے درمیان باہمی احترام اور مؤثر گورننس کو فروغ دینے کے لیے کمیٹی برائے اخلاقیات کا اہم اجلاس ہوا، جس کی صدارت اسپیکر محمد احمد خان نے کی۔ اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کے 11 معزز ارکان نے شرکت کی۔ کمیٹی کی جانب سے متفقہ طور پر مذکورہ اپوزیشن ارکان کو بحال کرنے کی سفارش کی گئی، جس پر اسمبلی سیکریٹریٹ نے کمیٹی کی سفارش پر اپوزیشن کے تمام معطل ارکان کی بحالی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اخلاقیات کی کمیٹی کو ایوان کی مستقل کمیٹی کے طور پر قواعد و ضوابط کا حصہ بنایا جائے گا۔ اسمبلی کی کارروائی کے دوران کسی رکن کو فحش، نازیبا الفاظ کے استعمال اور گالم گلوچ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کمیٹی کی جانب سے خواتین ارکان اسمبلی کے بارے میں حد تک آمیز الفاظ پر پابندی لگانے اور ان کے احترام کو یقینی بنانے پر متفقہ طور پر اتفاق کر لیا گیا۔ کمیٹی نے ماضی میں ہوئے ایسے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اسپیکر کے احترام اور وقار کے تحفظ کی یقین دہانی کی جائے۔ دوسری جانب جمعیت علماء کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم پر تنقید کی اور کہا کہ شہباز شریف ملک چلانے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ مردان میں کسان کنونشن سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ معیشت تیزی سے گر رہی ہے، آنے والی کوئی بھی حکومت اسے چلا نہیں سکتی۔ معیشت کی خرابی کی وجہ امن و امان کی بگڑتی صورتحال ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف ملک کو آگے لے کر جانے میں ناکام رہے ہیں، وہ ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا، لیکن وہ نہیں اٹھا سکے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف چین گئے اور سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ چین نے ایک ہی بات کی کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، آپ کے ملک میں امن و امان کی صورتحال صحیح نہیں۔ جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو سرمایہ کاری نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ غیر ضروری طور پر باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی؟ اتنی گندم درآمد کروائی گئی کہ یہاں کسانوں کی گندم گھروں میں پڑی رہ گئی۔ گورنر سندھ کے حوالے سے اگر فیصلہ ہونا ہے تو ایم کیو ایم کے مشاورت کے بغیر نہیں ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی نے دو ٹوک موقف دے دیا، کہا گورنر ایم کیو ایم کا ہے تو گورنر سندھ کے حوالے سے ایم کیو ایم سے مشاورت ضروری ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ ہم افواہوں کا پیچھا نہیں کرتے، جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب ہو گیا ہے اور مزید بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ واحد دھرنا تھا کہ بجلی مزید مہنگی کروا کر ختم ہوا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے علاوہ اس ملک کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ اس شہر کی دیواروں کو رنگین تو کئی بار کیا گیا، مگر اسے سرزب بنانے کی کوشش کبھی نہیں کی گئی۔ قومی شجرکاری ایم کیو ایم کی ہمت اور ہمدردوں کے تعاون کا نتیجہ ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، کراچی اور لاہور کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی اور کردونواں میں بھی موسلادھار بارش جاری ہے۔ اسلام آباد کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی، بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ آزاد کشمیر، پشاور، مالاکنڈ، مانسیرہ میں بھی بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج ملک کے مختلف مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ بارش کے باعث ملک کے متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل رہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔